اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3 کے بارے میں بات کریں گے، جس میں نزول وحی کا ذکر کیا گیا ہے کہ نزول وحی کے وقت کیا کیا کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تھی اور ان کی کیا حالت ہوتی تھی۔ ہاں، حضرت پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے ان پر ان کی کیا کنڈیشن اور کیا حالت ان کی کیا کیفیت تھی جب ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ آگے فرماتے ہیں، توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ حضرت محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر وہاں جا کر خلوت گزی ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، احمد پڑھو۔ تو آپ نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا، جس سے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل جب یہ آیتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاقی فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں۔ اس طرح حضرت خدیجہ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو بتایا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جو ان کے چچا زاد، پھر وہ آپ کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گی جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کو سارا واقعہ سنایا اور ورقہ بن نوفل نے جب پوچھا تو وہ بھی حیران رہ گئے اور بتایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو حضرت موسیٰ پر وحی لے کر آتے تھے۔ تو اس سے پھر حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام رسانی ہو رہی ہے، وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے پھر بولا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ پر نبوت آ رہی